الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے مصروفیت کے اوقات میں سے وقت نکال کر مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا مسجد میں آنا، یہاں بیٹھ کر کسی صورت میں بھی اپنی عبادت کو کرنا، اس کی عبادت کرنا، اللہ رب ذوالجلال ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اور ہمارے لیے ان عبادات کو، ان اعمال کو توشہ آخرت بنائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات تلاوت کی ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمیں ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے، بلکہ جاری نہیں، آخری دن ہے، اور اس کو جمعۃ الوداع کہہ لیں. جمعۃ الوداع بھی ہے، آخری جمعہ ہے، آخری دن ہے، آخری گھڑیاں ہیں. اس کے بعد نہ جانے کون خوش نصیب ہوں گے جن کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب ہوں گی، رحمتیں نصیب ہوں گی. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جو چلے گئے وہ خوش نصیب نہیں، بلکہ وہ اللہ رب ذوالجلال کے جتنے قریب ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ خوش نصیب ہیں. لیکن چونکہ اعمال دنیا کے اندر کیے جاتے ہیں اور ان کا اجر آخرت میں ملتا ہے، کئی اعمال کا اجر تو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسی طرح ہی والدین کی فرما برداری، والدین کا ادب احترام کرنا، اس طرح کے اعمال کا اجر اللہ رب ذوالجلال آخرت میں تو دیتے ہی ہیں، بلکہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال ان اعمال کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں. لوگوں پر احسان کرنا اللہ رب ذوالجلال آخرت میں تو اس کا اجر عطا فرمائیں گے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کا اجر عطا کر دیتے ہیں.
تو اللہ رب ذوالجلال ہمارے وہ تمام اعمال، اگر وہ عبادت کی شکل میں ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کی صورت میں ہے، تہجد نماز پڑھنے کی صورت میں ہے، ذکر اذکار کرنے کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہمارے وہ اعمال ہیں، تو رب کریم اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول اور منظور فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں یہ جنت کمانے کا مہینہ تھا۔ جنت کی ایک قسم کی سیل لگی ہوئی تھی، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی تھی کہ ایک نیکی کرو تو 70 نیکیوں کے برابر اجر ملے گا، ایک فرض پڑھو تو 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا، ایک نفل پڑھو تو نفل کا درجہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہزارہ نوافل ادا کر لے تو ایک فرض کے برابر بندہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک عمل انسان کرے تو 70 کے مقابلے میں اجر ملتا ہے، اور ایک فرائض پورا کرے تو 70 فرضوں کے برابر، اور ایک نفل پڑھے تو فرائض کے برابر اجر ملتا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ رب ذوالجلال کی رحمت ہے، نعمت ہے کہ ہم نے اس کو غفلت کی گھڑیوں میں گزار دیا، غفلت میں گزار دیا۔ اللہ تعالی ہماری ان غفلتوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہماری ان غفلتوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ہماری وہ تمام عبادات کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے۔ بہرحال یہ بابرکت مہینہ، اس کے بعد پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے جو نصیب والے ہوں گے کہ جن کو یہ بابرکت مہینہ عطا ہوگا۔ وہ ان میں بھی ہو سکتا ہوں، میں نہیں بھی ہو سکتا ہوں، ہم میں سے کافی سارے ہو سکتے ہیں، کافی سارے نہیں بھی ہو سکتے۔ تو جاتی بہار کی آخری گھڑیوں اللہ رب ذوالجلال سے جتنا گڑ گڑا کر مانگ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، جتنا مانگ لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے، جتنی عبادت کر لی جائے اتنی ہی بہتر ہے۔ اور پھر آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، بڑے غور سے سننے والی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس جمعے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، اور ہم ہیں کہ ہر جمعہ آتا ہے اور چلے جاتا ہے، ہمیں اس نہ جمعے کے فضائل کا پتہ نہ جمعے کی برکات کا پتہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جمعے کو لازمی پکڑا کرو، جمعہ ضرور پڑھا کرو، لازم پڑھا کرو، اور تیاری کے ساتھ پڑھا کرو۔ کیسے پڑھا کرو؟ تیاری کے ساتھ پڑھا کرو۔ جو شخص نہا دھو کر غسل کر مسجد کی طرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر، اللہ رب ذوالجلال اس کو اس کے گناہوں کی ایسی مغفرت کر دیتے ہیں، اس طرح سے اس کے گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے گھروں سے مٹی کو صاف کرتے ہو، جس طرح سے اپنے گھروں کو مٹی سے صاف کرتے ہو، کہ جب کبھی کوئی آندھی یا تیز ہوا آتی ہے تو اس کے ساتھ مٹی آتی ہے، تو اس مٹی کو جب تم صاف کرتے ہو، جس طرح اس مٹی کو صاف کرتے ہو، اللہ رب ذوالجلال تیار ہو کر مسجد میں آنے کی برکت سے تمہارے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ چھوٹی سی بات ہے، یہ ابھی پوری حدیث مبارکہ نہیں ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے اس طرح صاف کر دیا جاتا ہے بندہ کہ جس طرح کیا ہوتا ہے، مٹی کو تم اپنے گھروں سے صاف کرتے ہو، اللہ رب ذوالجلال تمہارے نامہ اعمال سے گناہوں کو اس طرح سے صاف کر دیتے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص، اے عمر، جو شخص تیار ہو کر اچھے کپڑے پہن کر مسجد کی طرف چلتا ہے، تو اگلا حصہ اس حدیث مبارکہ کا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ تو جمعہ ہے عام دنوں کا، یہ جمعہ ہے عام دنوں کا، اور
یہی جمعہ اگر رمضان المبارک میں آ جائے تو پھر کیا وقت ہے اس جمعے کی، کیا قدر و قیمت ہوگی، اس کا تو اندازہ ہی لگایا نہیں جا سکتا نا، اور اس کا تو اندازہ لگایا ہی جا نہیں سکتا کہ اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اس کی کیا وقت ہے۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نہا دھو کر غسل کر کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو کیا انعام دیتے ہیں؟ اللہ رب ذوالجلال اپنے فضل و کرم سے اس کو اس طرح سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ جس طرح آج ہی یہ بندہ پیدا ہوا ہے، یہ بندہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ہاں، صرف اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ بقایا رہ جاتے ہیں جو حقوق العباد ہو، جو حقوق العباد ہو، یہ گناہ اس کے کھاتے میں لگے رہ جاتے ہیں۔ ادروائز اللہ رب ذوالجلال اس بندے کو اس طرح معاف فرما دیتے ہیں کہ آج ہی یہ پیدا ہوا ہے۔ یہ ہے عام جمعوں کی فضیلت، اور یہی جمعہ اگر رمضان المبارک کا ہو یا پھر جمعۃ الوداع ہو تو اس کے تو کیا ہی کہنے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر سے نکلے، جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اس کے لیے جس جگہ سے وہ گزر رہا ہے، جس جگہ سے وہ گزر رہا ہے، جس چیز پر وہ پاؤں رکھ رہا ہے، وہ چاہے کوئی گند ہے، کوئی خاک ہے، یا وہ کوئی مٹی ہے، کوئی بھی چیز ہے، رب کائنات ان تمام چیزوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہے تو ساری اللہ کی مخلوق ہی نا، کیا میری مخلوق اس جمعہ پڑھنے والے جانے والے بندے کے لیے میرے سے توبہ اور استغفار کرو۔ کیا کرو جی؟ توبہ مانگو، استغفار کرو، اس کے لیے معافی مانگو میرے سے کہ اللہ یہ تیرے جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو معاف فرما۔ کتنی بہترین اور کتنی عمدہ جمعۃ المبارک کے فضائل ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں، جو ہمیں پتہ نہیں۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ جس کنکر پر وہ پاؤں رکھتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جس کنکر کے قریب سے بھی گزرتا ہے، جس مٹی سے گزرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال سے وہ تمام چیزیں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ یہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کی اذان سنے، پھر فرمایا پھر سنے تو وہ جمعہ پڑھنے نہ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ غافل بندہ ہے، دنیا میں اس سے غافل بندہ ہی نہیں کوئی۔ جو بار بار جمعے کی اذان تو سنے لیکن جمعہ پڑھنے کے لیے نہ جائے، اس بندے سے غافل بندہ ہے ہی کوئی، اس بندے سے زیادہ غفلت کرنے والا بندہ کوئی نہیں جو جمعے کی اذانیں بھی سنے اور جمعے کے لیے آئے نہ، اس سے غافل بندہ کوئی بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جمعے والے دن اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ کیا لگا دیتے؟ فرشتوں کی ذمہ داری لگا دیتے ہیں کہ فرشتے جمعہ پڑھنے آنے والے لوگوں کے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والے لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جمعے والے دن مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کا یہ بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا، یہ اللہ رب ذوالجلال کا یہ بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ جمعہ پڑھنے والے کا نام لکھ رہے ہیں، بلکہ جب جمعے کی اذان ہو جاتی ہے نا، یہ جو دوسری، اور منبر پر امام بیٹھ جاتا ہے، تو جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے آ کر کے صفوں کے اندر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو اس جمعے والے دن جمعے کے لیے اس مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کی مغفرت کر دے، جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دے، جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دے۔ یہ اگر تجھ سے اپنے لیے دعائیں مغفرت مانگ رہے ہیں تو اللہ ان کو معاف فرما دے،
اگر یہ تجھ سے اے اللہ اپنے لیے رزق مانگ رہے ہیں، اللہ ان کو رزق عطا فرما دے، اگر یہ صحت مانگ رہے ہیں تو رب کائنات تو ان کو صحت عطا فرما دے، اے اللہ جو چیز یہ تجھ سے مانگ رہے ہیں اے رب کریم ان کو عطا فرما دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں، اللہ سفارش کرتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی فرشتے جب جمعہ ہو جاتا ہے وہ تمام دفتر وہ تمام رجسٹر جو اللہ رب الجلال نے ان کو دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہوا تھا وہ تمام رجسٹر بند کر کے رب الجلال کے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کر، اور رب الجلال کے عرش کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ رب الجلال سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ جمعے والے دن ان لوگوں کے اعمال ہیں، ان لوگوں کے اعمال ہیں، یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو جمعے والے دن جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے، جمعے والے دن جمعہ پڑھنے مسجد میں آئے تھے، یہ ان کے اعمال ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب الجلال جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل یہ تمام کے تمام رجسٹر پکڑ لو اور جا کر فلاں تجوری کے اندر رکھ دو۔ کون سی تجوری میں؟ فلاں اعمال والی تجوری کے اندر رکھ دو۔ جب وہ تمام اعمال والے رجسٹر اس تجوری کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر روز قیامت ان کو کھولا جائے گا، بلکہ وہ جتنے بھی اعمال ہیں لکھے ہوئے وہ رجسٹر میں وہ بھی اللہ رب الجلال کی عبادت کرتے ہیں۔ ہے تو ساری مخلوق ہے نا اللہ کی، اللہ جس کو زبان دے جس صورت میں وہ ذکر کرے، ہماری عقلوں سے قاصر ہے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا، ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے، وہ حق ہے، سچ ہے۔ اس سے جو بھی بندہ غافل ہوگا اللہ رب الجلال کی طرف سے اس کو وہ انعامات نہیں ملے۔ ہم تو خاموشی کے ساتھ اس جمعے کو نکال دیتے ہیں نا، دل کرے آگے نہ دل کرے تو بیٹھے رہے سوئے رہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے فضائل پر کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا؟ کیا یہ بات کم ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اور تمام کائنات کی مخلوق اس بندے کے لیے توبہ اور استغفار کر رہی ہے؟ جمعہ پڑھنے کے لیے انسان صف میں بیٹھا ہے اور فرشتے اس کے لیے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ ایک تو توبہ اور استغفار میں نے اپنے لیے کر دی ہے نا، مجھے تو پتہ نہیں میری قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، لیکن میرے لیے فرشتے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے فرشتوں کی تو توبہ استغفار رد نہیں نہ ہوگی؟ میرے لیے کوئی اور توبہ اور استغفار کرے تو اس کی تو توبہ استغفار رد نہیں نہ ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان اعمال کے فضائل کا پتہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے اگر جمعہ پڑھنے آنا ہے تو عادتاً آنا ہے، ہم نے اگر جمعہ پڑھنے آنا ہے تو عادتاً آنا ہے، عادت پڑی ہے جانا ہے، چلے گئے جمعہ پڑھ لیا بس۔ لیکن اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ارشاد کیا فرمایا، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہیں پتہ۔ اور پھر آج جمعۃ الوداع ہے، آخری دن ہے، اور پھر آج کی رات بھی کسی اہمیت سے کم نہیں ہے، کسی بھی اہمیت سے کم نہیں ہے آج کی رات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چاند رات ہوتی ہیں عبادات کی راتوں میں سے ایک رات، شب قدر کے بارے میں تو کسی کو پتہ نہیں نہ ہے کہ شب قدر کب ہے، آخری عشرے میں ڈھونڈو کون سی راتوں میں ہے، تاک راتوں میں ہے، تاک راتوں میں کون سی رات میں ہے کوئی پتہ نہیں، 21ویں کو ہے، 23ویں کو ہے، 25ویں کو ہے، 27ویں 29 کوئی پتہ نہیں۔ لیکن یہ جو آخری رات ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اس رات کو جاگتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس دن جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے اللہ رب الجلال اپنے فضل و کرم سے اس کے دل کو زندہ رکھے، اپنے فضل و کرم سے اس کے دل کو زندہ رکھے۔ کیوں نہیں؟ مرنا تو ایک دن سب نے ہے نا، اس کا تو یقین ہے نا، اس کا تو یقین ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ساری رات ہم نے انارکلی بازار کے اندر بھی تو چکر لگا کے کاٹنے ہیں نا، گزارنی ہے نا، جاگنا ہے نا۔
ادھر ادھر کے بازاروں میں بھی تو ساری رات جاگ کر گزارنی ہے نا، تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ رب الجلال کے لیے اس رات کو آ کر کے یہ نعمت کو حاصل کر لیں، یہ نعمت کو حاصل کر لیں، اس میں کیا کوئی مشکل کام ہے؟ وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو لوگ ساری چاند رات اپنی دکانوں پر گزار دیتے ہیں، ساری چاند رات اپنی دکانوں پر گزار دیتے ہیں، انہوں نے وہ کمائی کرنی ہے۔ اگر کوئی یہ کمائی کے لیے مسجد میں آ کر اللہ کو راضی کر لے گا تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ اس دن اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دیں گے، اس دن اس کے دل کو غافل نہیں ہونے دیں گے، جس دن سب دل مردہ اور غافل ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے! مرنا تو ایک دن ہر کسی نے ہے، لیکن اس کے دل کو نہیں مرنے دیں۔ اور اس پر علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، واللہ جانے کہ کون صحیح کون غلط، اسی طرح ہی ہے، پتہ نہیں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ فرمایا حق سچ میں پہچان کی اللہ رب الجلال اس کو نظر عطا فرما دے گا۔ جو کیا کرنا ہے؟ کوئی لمبے نوافل نہیں پڑھنے، مسجد میں آئے ایک نکر میں بیٹھ کر صرف اللہ کا ذکر شروع کر دے، دل کرے نفل پڑھ لو، دل کرے قرآن پڑھ لو، کچھ بھی کر لو، تو اس کا انعام کیا ملے گا کہ اللہ رب الجلال اس کو اس کے دل کو زندہ رکھیں گے، مردہ نہیں ہونے دیں گے۔ اور پھر اگلا دن جو عید کا آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب الجلال آسمان سے اتنے فرشتوں کی جماعتیں اتارتے ہیں کہ ہر گلی میں، ہر کوچے پر، ہر گلی کے سڑک پر، کنارے پر، کونوں پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عید کی نماز پڑھنے جانے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ روزے دار ہیں۔ کن سے کرتے ہیں؟ یہ روزے داروں سے، یہ روزے خوروں سے نہیں۔ روزہ بھی، اور یہ یاد رکھے سب سے زیادہ روزہ پتہ ہے کس کو لگتا ہے؟ سب سے زیادہ روزہ اس بندے کو لگتا ہے جس نے روزہ نہ رکھا ہوتا۔ ایک تو اس نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، اور دوسرا اس نے شکل ایسی بنائی ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ کسی بندے کو روزہ لگتا ہی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ روزہ اس بندے کو لگ رہا ہے، اتنا روزے دار کو بھوک نہیں لگی ہوتی جتنا اس بندے کو بھوک لگی ہوتی، سب سے زیادہ روزہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ روزہ خور ہوتا ہے لیکن پھر بھی بھوک اس کو سب سے زیادہ لگی ہوتی ہے، اور ساری دنیا میں یہی بتا رہا ہے کہ میرا روزہ ہے اور میرے بھوک نہیں لگی ہے کہ میں آج ہی اور تھوڑی دیر روٹی نہ ملی تو بس گیا ختم۔ سمجھ آئے؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا کہ جب عید کی نماز پڑھنے جانے کے لیے روزے دار عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب الجلال فخر کے ساتھ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں یہ لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، یہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ فرشتے فرماتے ہیں کہ یا اللہ رمضان کے روزے رکھے سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب الجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ اس بندے کا کیا علاج ہے، اس بندے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے کہ جو سارا مہینہ مزدوری کرے اور پھر آخر میں اس کو کیا کیا جائے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو اس کی مزدوری دی جائے، عطا کی جائے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب الجلال فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں بتاؤ یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تیری رضا کے لیے جمع ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے جمع ہیں۔ فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو جا کر کہ میں نے ان کی بخشش کی، جو مانگا ان کو عطا کیا، جو مانگا ان کو عطا کیا، جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو عطا کیا، ان کی میں نے مغفرت کر دی۔ اب یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں، بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں۔ کیا کرنا کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے جانا ہے، پھر بھی اللہ رب الجلال عید کی نماز کی برکتیں عطا فرما رہے ہیں، فضائل بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام والسلام کہ عید کے یہ فضائل ہیں۔ اب تو خیر عید کی نمازیں بھی لوگ جو ہے نا وہ سو کر کے گزاریں، جمعہ ہو کوئی نماز ہو، اصل میں آہستہ آہستہ دل کے اندر غفلت بڑھتی چلتی جا رہی ہے، نہ عید کا پتہ، نہ شبرات کا پتہ، نہ جمعہ، نہ جماعت، کوئی نہیں۔ بس شام کو تیار ہوئے، بہترین کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، اور پھر ایسے تیار ہو کے چلے کہ ساری رات عبادت کر کر یہ لوگ تیار ہو کے اب یہ کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں۔
سب سے زیادہ تیار بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سارا مہینہ روزے بھی پورے نہیں رکھے، اور سب سے زیادہ تھکے بھی وہی ہوتے ہیں جنہوں نے سارا مہینہ روزے کھائے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ روزہ بھی ان کو لگتا ہے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، اور جنہوں نے بیچاروں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ عید والے دن بھی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا کہ خوشی کس طرح سے منانا۔ غیر مسلموں کی طرح نہیں ہے، خوشی کا دن آیا اور پھر اس طرح سے خوشی منائی کہ اپنے رب کو ہی بھول گئے کہ رب کون ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ رب ہے کون، اللہ کون ہے، پیدا کرنے والا کون، کوئی پتہ نہیں، اپنے اللہ کو ہی بھول گئے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ ہاں فرمایا اگر خوشی ہو تو غم ہی ہو، پھر بھی کیا کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے غافل نہ ہو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو آہستہ آہستہ گڑ گڑا کر اللہ کو پکارو، جس طرح بھی پکارو اللہ کو پکارو۔ انہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی بے اعتدال لوگوں کو جو بے اعتدالیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کے اندر فساد نہ پیدا کرو۔ کب؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کس طرح نہ پیدا کرو کہ جب اللہ رب ذوالجلال کی تم نے عبادت کر کر اپنے نفس کی اصلاح کر لی ہے تو کیا کرو، اب زمین کے اندر گناہ کر کر فساد نہ پیدا کرو۔ بعد اصلاحیہ، اگر اللہ رب ذوالجلال کو رمضان المبارک کے روزوں میں بندے نے اللہ کو راضی کر لیا تو راضی کرنے کے بعد اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اپنے گناہوں سے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، نیکیاں کرنے کے بعد، اپنے نفس کی اصلاح کے بعد زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو احسان کرنے والے ہیں اللہ رب ذوالجلال کے وہی نے زیادہ قریب ہیں، احسان کرنے والے ہی اللہ رب ذوالجلال کے زیادہ قریب ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو دین اسلام ہے نا، دین اسلام یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے، یہ ایک کامل اور اکمل دین ہے۔ خوشی کیسے کرنی ہے یہ بھی بتایا، اور اگر کوئی تکلیف اور غم پہنچے تو یہ بھی بتایا کیا کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر تمہارے اوپر کوئی تنگی پریشانی مصیبت آ گئی تو کیا کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کرو اور اللہ کے آگے نماز پڑھو، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اگر تم صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، باویلا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہوگا؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور صبر یہ نہیں ہوتا کہ پہلے اچھی طرح رو لیا پیٹ لیا، رونا ایک فطرتی عمل ہے، اگر کوئی پریشانی تنگی آئی تو آنکھوں سے آنسو آ جانا، رونا یہ ایک فطرتی عمل ہے، لیکن پیٹنے لگ جانا اپنے آپ کو کہ ہائے مریں گے، لٹیں گے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان باتوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اور ایک تو رو بھی لیا پیٹ بھی لیا اپنے آپ کو، اور اس کے بعد پھر کہا میں صبر کر لیا، اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں نے صبر کر لیا، اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اب یہ رضا نہیں ملنی اللہ کی، کیونکہ اللہ کی رضا تو اس وقت تھی کہ جب تکلیف پہنچی ہے تو فوراً کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں اس تکلیف پر اللہ سے دعا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنی گناہوں کی جن کی بدولت یہ مصیبت یہ پریشانی میرے اوپر لاحق ہوئی۔ اچھے طریقے سے اپنے دل کا غبار بھی نکال لیا، اور پھر بعد میں کہتے ہیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میں بس اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہوں۔ اب اللہ کی رضا نہیں ملنی ہے، یہ یاد رکھیں، اللہ کی رضا اسی وقت ہے کہ جیسے ہی تکلیف پہنچی فوراً اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ تو اللہ رب الجلال ہمیں دین اسلام کی ایک ایک بات کو قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔